اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام کی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب زبردستی ولی عہدی تسلیم کی گئی، سپرد کی گئی، سونپی گئی، تو مامون نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور بعض بنی عباس نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ سارے مومنین خوش تھے، مگر جو حقیقت حال سے واقف اصحاب خاص سے امام رضا علیہ السلام تھے، امام رضا علیہ السلام نے ان کے سامنے حقیقت کھول کر کے رکھ دی تھی، اور اس لیے اگرچہ ظاہری طور پر تمام مومنین اظہار خوشی کر رہے تھے، دور دراز سے آئے ہوئے شعراء امام کی مدح میں اشعار کہہ رہے تھے، قصائد اپنے پڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک اہل بیت کا نامور شاعر جو تقریباً 50 سال سے مدح اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں قصیدے کہہ رہا تھا، خطاب اشعار کہہ رہا تھا، اراجیز کہہ رہا تھا، اور خود اس کا یہ بیان ہے کہ میں 50 سال سے اپنی پھانسی کا سامان اپنے کاندھے پر لیے ہوئے چل رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں مدح اہل بیت میں جو قصیدے کہہ رہا ہوں اور دشمنان اہل بیت کی جو توہین کر رہا ہوں اپنے اشعار میں، گویا اپنی موت کا زمینہ میں نے فراہم کر رکھا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، جناب دیبل ابن علی خزائی ہیں۔ آپ نے زبردست اشعار کہے جو مشہور ہیں، مدارس و آیات خلت من تلاوت۔ یہ قصیدہ آپ نے کہا اور عہد کیا کہ میں اس قصیدے کو کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے میں امام رضا علیہ السلام کو یہ قصیدہ سناؤں گا۔ اس لیے آپ نے سفر کیا، طوس پہنچے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام سے کہا، مولا میں نے ایک قصیدہ کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سناؤں۔ مولا نے تنہائی میں پہلے اس قصیدے کو جناب دیبل کی زبانی سنا، اور اس کے بعد کہا کہ اے دیبل، اب اس قصیدے کو اس وقت تک کسی کو مت سنانا جب تک کہ میں خود تمہیں حکم نہ دوں۔ چونکہ جس وقت یہ دیبل امام رضا علیہ السلام کو سنا رہے تھے، بعض اصحاب اور بعض جاسوس وغیرہ بھی موجود تھے، ان کا یہ قصیدہ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں جو اور اہل بیت کی شان میں جو کہے تھے، وہ دھیرے دھیرے دہن بدہن پہنچتا ہوا مامون تک پہنچا۔ اس نے دیبل کو بلوا بھیجا اپنے دربار میں اور کہا کہ اے دیبل، جو تم نے قصیدہ اہل بیت کی شان میں بالخصوص امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں کہا ہے، وہ قصیدہ میرے سامنے پڑھو۔ روایت کہتی ہے جناب دیبل نے صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں نے ایسا کوئی قصیدہ کہا ہی نہیں ہے۔ مامون کو اندازہ تھا، اس لیے اس نے اسی وقت بھرے دربار میں ندما موجود ہیں، عوام بھی موجود ہیں، ہاشمی لوگ سارے عباسی ہوں یا سادات ہوں، سب کے سب موجود تھے، عوام الناس بھی موجود تھی۔ اسی وقت امام رضا علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور جب امام تشریف لائے، احترام کیا مامون نے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ آپ کا شاعر مجھے ادب نواز ظاہراً نہیں سمجھتا، میں نے اس سے کہا کہ جو تم نے قصیدہ کہا ہے وہ سناؤ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کوئی قصیدہ ہی نہیں کہا ہے۔ تب امام رضا علیہ السلام نے جناب دیبل کو مخاطب کر کے کہا، یا دیبل انشد امیر المؤمنین۔ ابھی میں نے امیر المومنین کے سلسلے میں گفتگو کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام تقیتاً یا حقیقت میں مامون کی خباثت اور باطنی بیماری کا اظہار کرنے کے لیے اسے امیر المومنین کے عنوان سے خطاب کرتے تھے۔ دیبل سے خطاب کر کے مولا نے کہا، یا دیبل انشد امیر المومنین، سناؤ وہ قصیدہ جو تم نے ہم اہل بیت کی شان میں کہا ہے۔ اور پھر جناب دیبل نے وہ مشہور قصیدہ جو ایک حصہ اس کا مرثیہ ہے اور قصیدہ بھی ہے، یہ قصیدہ
آپ نے پورا سنایا۔ روایت کہتی ہے کہ 50,000 درہم مامون عباسی نے دیبل کو ہدیے کے طور پہ دیا اور پورا دربار بھرا ہوا تھا۔ وزیر فضل ابن سہل ذو الریاستین اس نے بھی قیمتی چیزیں جناب دیبل کے حوالے کی، اور پھر امام رضا علیہ السلام بھی تقریباً 50، وقت اس میں ذکر نہیں ہوا ہے، تاریخ میں ہو سکتا ہے ذکر ہوا، میں نے نہیں دیکھا، کہ تقریباً 50,000 درہم کے قریب امام رضا علیہ السلام نے بھی دیبل کو جب دینا چاہا تو جناب دیبل نے کہا مولا انترا انتہبنی من ثیابک شیئا لأجعل کفنی، مولا اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو یہ درہم و دینار کے بجائے آپ مجھے اپنے لباس میں سے کوئی ایسا لباس دے دیجئے کہ جو آپ نے پہنا ہو، میں اسے اپنا کفن اس کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی قمیص، آپ کا لباس، اسے میں اپنے کفن کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پیسہ بھی دیا، اور اس کے بعد جناب دیبل کو ایک قمیص اپنی عطا فرمائی، اور قمیص عطا کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام معصوم کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے تلاوت کرتے ہیں، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی ایک قمیص حضرت دیبل کے حوالے کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اے دیبل اس کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے کام آئے گی۔ پورا واقعہ ہے کس طریقے سے ڈاکوؤں نے پورا قافلہ لوٹ لیا تھا، اور جناب دیبل کے ہی اشعار کو پڑھ رہے تھے، اور پھر جناب دیبل نے جب اپنا اظہار کیا کہ یہ قصیدہ کہنے والا کوئی اور نہیں میں ہوں، اور پھر جب ان ڈاکوؤں میں سے جو کرد شیعہ تھے ان لوگوں نے جب یہ جانا تو سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام نے جناب دیبل سے کہا تھا کہ اس خلعت کو، اس لباس کی حفاظت کرنا۔ جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، سبق ہے، اور معصومین علیہم السلام کی عبادتوں، تلاوتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جناب امام رضا علیہ السلام نے جناب دیبل سے کہا، اے دیبل یہ لباس جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس میں میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے، 1000 مرتبہ پورا قرآن اس ایک لباس میں، اور بھی لباس میں ختم کرتے تھے، لیکن جو جناب دیبل کے حوالے کیا اس میں امام فرماتے ہیں اس لباس میں نے 1000 مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے۔ دوسرا فقرہ، اے دیبل اس میں نے 1000 راتیں، ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ جو لباس میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، یہ نہ صرف یہ کہ میرے جسم سے مس ہونے والا لباس ہے، بلکہ میں امام معصوم اس لباس میں 1000 راتیں، یعنی تقریباً 3 سال کے قریب بنتی ہے، 1000 راتیں، اور ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ 1000 رات تک نماز شب پڑھی، نہیں، جو روایت معتبر ہے اس میں یہ آیا ہے کہ 1000 رکعت نمازیں پڑھی ہیں۔ تو ایسی خلعت، ایسا لباس جناب دیبل کو امام رضا علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور دیبل نے اس کو محفوظ رکھا۔ لیکن جب قم کے جوان مومنین کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو دیبل کو سمجھانا چاہا کہ آپ اسے 1000 اشرفی میں، پھر ان لوگوں نے 3000 اشرفی میں خریدنا چاہا، جناب دیبل نے منع کر دیا۔ نتیجے میں وہاں کے جوان طبقے نے، مومنین نے حضرت دیبل سے وہ لباس چھین لیا، پھر اس کے بعد 3000 اشرفی بھی دی، اور ایک ٹکڑا اس لباس کا ان کے حوالے کیا، بقیہ آپس میں تقسیم کر لیا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے یہ کہہ کے، یہ بیان کر کے کہ یہ لباس جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اس میں 1000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، اور 1000 دن تک اس میں 1000 شب میں 1000 رکعتیں نماز پڑھیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ معصومین علیہم السلام جن کو خداوند متعال نے جنت کا مالک بنایا ہے، وہ اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ،
اس ایک لباس میں تو ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی عبادتیں، دعائیں اور تلاوتیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔